वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? तख्ती नंबर 27 की पढ़ाई चल रही थी, आधा हो चुका था। उसके बाद आगे चलो, आगे देखो कि क्या है। इसमें इजराए कवायद की बहस चल रही थी, यानी कवायद को जारी करना, मिसालों पर फिट करना। उसमें अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा तक पढ़ाई हो गई थी। उसके बाद आखिरी लाइन में बिल्कुल आखिर से है, देखो पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं 3 बार पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़ना। वला अज्रुल आखिरति अकबर, वला अज्रुल आखिरति अकबर, वला अज्रुल आखिरति अकबर। हाँ, यहां बहस होगी अकबर से, ठीक है। यहां लिखा हुआ इस तरीके से, अकबरू, और उसके बाद मीम है। यह है वक्फ लाजिम का ठहर। क्या है? वक्फ लाजिम, यानी यहां पर ठहरना जरूरी है बिल्कुल, ठीक है। मीम इसी की अलामत और निशानी होती है, तो यहां पर इसी तरीके से रुकना है। कुरान में यह आएगा इस तरीके से। आगे देखो, लौ कानू यअलमून। हाँ, यअलमून में, यअलमून के आगे इस तरीके का गोल दायरा है, यानी जिसको आयत कहते हैं, इस वजह से हम वहां पर रुक गए। उसके बाद देखो, फज़क्किर। हाँ, फज़क्किर में इस तरीके से लिखा हुआ है, फज़क्किर। अब यहां पर उसी के बाद लिखा हुआ है ये क़िफ़, ठीक है। क़िफ़ के माने यहां पर आते हैं रुक जाना, यानी रुक जाना बेहतर है, क्योंकि क़िफ़ के माने ही है रुक जाओ, ठीक है। तो इसलिए यहां पर रुक जाना बेहतर है। कुरान में भी आएगा इस तरीके से। उसके बाद देखो, इन्नमा अंत मुज़क्किर। हाँ, इन्नमा पर मद्दे मुनफसिल है, छोटी मद है, ठीक है। उसको 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, और आंत पर क्या हो रहा है? इख्फा हो रहा है, ठीक है। इसलिए उसको नाक में आवाज को, नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे 1 अलिफ के बराबर। उसके बाद देखो, वलियतमत्तउ। हाँ, इसमें भी वलियतमत्तउ के बाद ये, उसके बाद वक्फा है। क्या है? वक्फा। हाँ, वक्फा। तो अब यहां पर वक्फा के बारे में मैंने बताया था कि वक्फा में भी उसी तरीके से रुकेंगे जिस तरीके से सक्ता में रुकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि सक्ता में जैसे सांस तोड़े बगैर रुकते हैं जितनी देर, वक्फा में थोड़ा सा और ज्यादा देर रुकेंगे। वलियतमत्तउ फसौफ यअलमून। ये तो हो गया। अब अगली जो मिसाल है वो है सक्ता की, ठीक है। सक्ता की मिसाल है कि सक्ते पर कैसे रुकना है। देखो, यहां पर मैंने बताया था ना कि कुरान करीम में 4 जगह जो सक्ता है जिस पर रुकना वाजिब है सांस तोड़े बगैर, उसमें से एक जगह जो सूरह कहफ में है, तो वो उस तरीके से कैसे रुकना है वहां पर ये देखो, सूरह कहफ के दूसरे ही लाइन में है। वलम यज, इसको भी मैं 3 बार पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़ना है। अच्छे से पहले सुन लो, रुक जाओ, उसके बाद पढ़ना। वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुंज़िरा तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसे रुकेंगे बीच में वो देखो, वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुंज़िरा, वलम यजअल लहू इवजा,
قيما لينذر. پڑھو. یہ عوجا. اب یہاں پر یہ بھی ہے, آیت بھی ہے, اور آیت کے اوپر میں سکتا ہے. ٹھیک ہے, آیت کے اوپر میں سکتا ہے. تو آیت تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پر رک جایا جائے, سانس توڑ دیا جائے, لیکن اس کے اوپر جو سکتا ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ نہیں, رکنا تو ہے لیکن سانس نہیں توڑنا ہے. تو جس چیز کو واجب قرار دیا ہے علماء حضرات نے, تو اسی چیز کو ہم کو کرنا ہے. سکتا پر بغیر سانس توڑے یہاں پر رکنا واجب قرار دیا ہے, اس لیے ہم بغیر سانس توڑے رکیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے, آگے بڑھ جائیں گے. دیکھو کیسے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ. آگے دیکھو, آگے والا بھی سکتا جو ہے جس کو علماء نے اور قراء حضرات نے واجب قرار دیا وہاں پر سکتا کرنا. دیکھو کیسے. کلا بل ران. ہاں, کیسے پڑھنا ہے؟ کلا بل ران. بل کے بعد بل, اور یہیں پر سکتا دے دیا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر کل اور آگے دیا ہے روان ہے, تو کوئی یہاں پر ایسا نہ کرے کہ رکے بغیر کلا بل روانہ کر دے, ایسا مت کرے. ٹھیک ہے, تو اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے کلا بل روانہ. آگے والا بھی سکتا ہے, سکتے کی مثال ہے, اس پر بھی رکنا واجب ہے, اور ویسے ہی رکنا ہے جیسے ہم ابھی بتائیں گے. دیکھو وقیل من راق. ہاں, من راق. جی, اب یہاں پر اگر کوئی یہ کہے کہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف ارملون میں سے را آ رہا ہے, تو جس طریقے سے مر ربک ہم پڑھے تھے ویسے ہی مر راق پڑھیں گے, تو یہ جائز نہیں ہوگا, یہ ان کے لیے صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ قاعدہ جاری ہو رہا ہے, مگر یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے؟ سکتا امپورٹنٹ. جو امپورٹنٹ ہے, جو اہم ہے, اسی کو یہاں پر لاگو کرنا ہے, اسی پر یہاں پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, وقیل من راق. جی, اس طریقے سے من, اور پھر اس کے بعد یہ ہے سکتا, اور اس کے بعد یہ ہے راق. راق. ٹھیک ہے, اور یہاں پر ہے آیت, تو من راق اس طریقے سے. آگے دیکھو الست بربکم. ہاں, یہ بربکم جو ہے اب یہاں پر آ گیا ہے طا کا ٹھہر, اور طا کے ٹھہر میں نے بتایا تھا کہ رکنا چاہو تو رک جاؤ اور نہیں رکنا چاہو تو مت رکو, لیکن رک جانا بہتر ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھو قالوا بلا. بلا کے آگے کیا ہے؟ جیم کا ٹھہر ہے. بلا کے آگے جیم کا ٹھہر ہے, تو یہاں پر بھی رک سکتے ہیں. شہدنا ان تقولوا. ان تقولوا. شہدنا میں نون پر مد منفصل ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی مد, اس کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے. ٹھیک ہے, اور ان تقولوا میں کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے, نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے, اخفا ہو رہا ہے. اب اگلا پیراگراف دیکھو نیچے والا, اس کو تم لوگوں سے پوچھیں گے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور کیوں ہو رہا ہے, دیکھتے ہیں کوئی بتا پاتا ہے کہ نہیں. دیکھو یہاں آگے ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. 3 بار پڑھتے ہیں, اس کے بعد یہ کرنا ہے.
ارجعی, کتاب میں اچھی طرح دیکھو, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ار نہیں, راپر, ہاں الی ربک ہے, دیکھو تو ربکی ہے, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. راضیۃ مرضیہ, دونوں جگہ ضاد ہے, اچھے سے نکالو, راضیۃ مرضیہ. اب اس میں ہم ایک طرف سے پوچھتے ہیں, ارجعی میں, ار میں کون سا قاعدہ جاری, ار میں ہاں تو زیر اصلی نہیں ہے اس لیے, ارے واہ ماشاء اللہ, یہیں سے پیٹ تھپ تھپا دے رہا ہے. قاعدہ نمبر 14 میں بتایا تھا نا کہ را کو باریک ہونے کے لیے را سے پہلے اگر زیر ہو تو زیر اصلی بھی ہونا چاہیے. تو یہاں زیر اصلی اس لیے نہیں ہے کیونکہ زیر جس کے نیچے ہے نا الف, وہی اصلی نہیں ہے. تو جب وہ اصلی نہیں ہے تو زیر کہاں سے اصلی ہوگا, ٹھیک ہے. اور ای میں, ارجعی میں را تو پر ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے زیر اصلی نہیں ہے, قطعی ہے, یہ نقلی ہے. اور ای میں کیا ہو رہا ہے, مد منفصل ہو رہا ہے, 3 الف کے برابر کھینچیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد راضیۃم, تم, اس میں کیا ہو رہا ہے, اس میں ادغام میم ہو رہا ہے, ادغام مع الغنہ یعنی ادغام میم. تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے کون سا حرف آ رہا ہے, میم آ رہا ہے, اس لیے ادغام ہوگا, ٹھیک ہے. ادغام مع الغنہ یعنی ادغام میم کی مثال ہے یہ. آگے دیکھو, فادخلی فی عبادی, عبادی میں یہ گول نشان آیت والی ہے. اب تم کو میں نے بتایا تھا, یاد ہوگا کہ اگر آیت پر لام الف ہو, میں نے کیا بتایا تھا کہ اگر میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر صرف لام الف ہو اس طرح کا یا اس طرح کا, ٹھیک ہے, ان دونوں طرح کا اگر صرف اکیلا لام الف ہو کہیں پر تو وہاں پر نہیں ٹھہرنا ہے, رکنا نہیں ہے, اس کو ملاتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہے. لیکن اگر کسی آیت پر, ٹھیک ہے, یہ ہو اس طرح کا یا اس طرح کا, دونوں لام الفی ہے, تو وہاں پر رک جانا چاہیے, ٹھیک ہے, وہاں پر رک جانا چاہیے. اور عبادی میں تمہارے ایسا ہی ہے, عبادی کے اندر عبادی یہاں پر دیا ہے اور یہ لام الف ہے, اس طریقے سے یہ ہے, تو اس پر رک جانا ہے, ٹھیک ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, وادخلی, ود میں قلقلہ ہو رہا ہے, حروف قلقلہ میں سے دال ہے, اور تم لوگوں کو پتا ہے کہ اگر حروف قلقلہ پر جزم آ جائے گا تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے, اس کو مطلب اس کے مخرج کو ٹکر کھا کر نکالیں گے. اور پھر اس کے بعد جنتی میں نون آ رہا ہے, اور نون پر کیا ہے, تشدید ہے, نون مشدد ہوگا یعنی غنہ ہوگا, ٹھیک ہے. چلو یہ ہو گیا مکمل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.